فیچر ہے جمہوریت اور خلافت میں، وہ تو یہ ہے حاکمیت کا سارا مسئلہ ہے۔ اور اسی سے مغرب انتہائی خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں یہ خلافت کا نظام دنیا میں نہ آ جائے، اس لیے کہ انہوں نے بڑی تگ و دو کی اور بالآخر مسلمانوں کا 500-600 سال کا خلافت کا نظام بالآخر اس کو زمین بوس کیا۔ اب وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ یہ ریوائیو ہو جائے، اس لیے کہ ریوائیو ہو گیا پوری امت مسلمہ یونائٹ ہو جائے گی اس پورے خلافت کے نظام کے تحت، اس لیے کہ یہ ان کا تاریخی ورثہ ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ نے ابلیس کی مجلس شورا میں یہ بات کہلائی ہے کہ وہ بڑا ابلیس بیٹھا ہے، اس کے چیلے بیٹھے ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا میں آج کون کون سے نظام جو ہے پنپ رہے ہیں اور ہمیں کن سے خطرہ ہونا چاہیے۔ تو ہر ایک جو ہے اپنی اپنی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جمہوریت کا نظام ہو، کوئی کہتا ہے کمیونزم کا نظام آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کیپٹلزم کا نظام آ رہا ہے۔ تو وہ بڑا ابلیس کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ آج کے زمانے میں اصل خوف اس بات کا ہے کہ وہ پیغمبر کی شریعت کا نظام، وہ نظام جو ہے قرآن و سنت کا نظام، کہیں وہ دنیا میں آشکارا نہ ہو۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ وہ بڑا ابلیس کہتا ہے ڈرو، اور 100 مرتبہ ڈرو اس آئین پیغمبر سے۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ تو بہرحال اس نظام سے جو ہے اصل دنیا کو خطرہ ہے، مغرب کو خطرہ ہے، اور اس کی مثالیں بھی بہت ہیں۔ پریزیڈنٹ نکسن جو اب تو فوت ہو گئے، 1999 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اٹ وڈ بی اے نائٹ میئر فار اس، یعنی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب ہوگا کہ امت مسلمہ میں کوئی صلاح الدین جیسی شخصیت اٹھے جس کے ساتھ عوامی قوت بھی ہو اور تیل کی دولت بھی ہو، and he unites them under the banner of Islam، اور وہ انہیں اسلام کے جھنڈے تلے جمع کر دے۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ڈرانا خواب نہیں ہو سکتا۔ نکسن لکھ رہا ہے، کیسنجر جس کا وزیر خارجہ تھا، یہ وہ ڈرتے ہیں اس بات سے۔ پھر یہ کہ نیشنل انٹیلیجنس کاؤنسل، امریکہ کا ایک سوچنے سمجھنے کا ادارہ ہے، ان کی ایک رپورٹ سن 2004 میں شائع ہوئی، NIC نیشنل انٹیلیجنس کاؤنسل۔ انہوں نے غور کیا کہ آج سے 10 سال بعد گلوبل فیوچر کیا ہوگا، یعنی دنیا میں کیا شکل ہوگی۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ وقت پر سوچتے ہیں، عام طور پر لطیفہ بھی مشہور ہے کہ جو ہے سکھ جو ہے وہ پہلے سوچتا ہے کام بعد میں کرتا ہے، مسلمان جب سوچتا ہے تبھی کام کرتا ہے، اور انگریز جو ہے عیسائی وہ پہلے سوچتا ہے۔ بلکہ وہ الٹ کہہ گیا کہ جو سکھ ہے وہ بعد میں سوچتا ہے پہلے کام کرتا ہے، اور انگریز جو ہے وہ پہلے سوچتا ہے پھر اس کے مطابق پھر کام کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے ایک سیناریو پیش کیا کہ گلوبل فیوچر آج سے 10 سال بعد کیا ہوگا، ہر ایک کو اپنی رپورٹ دے۔ لہٰذا ان کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ہے وہ جمع ہوئے، غور و فکر کیا، اور ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کے مطابق نظام دیا۔ ان میں ایک رائے یہ بھی تھی اس گلوبل فیوچر میں کہ یہ بھی ممکن ہے، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اور اس کا تدارک کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ دے یونائٹ انڈر دا بینر آف کیلیفیٹ، یعنی خلافت کے علم کے نیچے امت جو ہے وہ جمع ہو جائے۔ لہٰذا ان کے لیے ایک واقعتاً ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 ملک ہیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، تاریخی، جغرافیائی، ثقافتی، مذہبی اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے اس کا ایک رف سکیچ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حالات ابتر ہیں، دیگرگوں ہیں، ہر انسان پریشان ہے، ہر مسلمان، ہر پاکستانی اپنے ملک کے مستقبل کے اعتبار سے پریشان ہے۔ اب آئیے ذرا افغانستان کی طرف۔ یہ ملک پچھلے 30 برس سے بیرونی جارحیت کا شکار ہے۔ آج 2009 ہے، ختم ہو رہا ہے، اور 1979 ایگزیکٹلی 30 ایئرز بیفور روس نے اپنی فوجیں لینڈ کی افغانستان۔ آلموسٹ 30 ایئرز پورے ہو گئے، اور روس کا خیال یہی تھا کہ گرم پانی تک میری رسائی حاصل ہو جائے گی، کمیونزم کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو دنیا کے نقشے میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی،
لہٰذا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان اور اس وقت سو کالڈ جو مجاہدین تھا ان کو استعمال کیا۔ لہٰذا انہوں نے جہاد کے تصور کو عام کیا، مجاہدین کے تصور کو عام کیا، قرآن مجید انگریزی زبان میں چھاپ کر دا گلوریس قرآن، عظیم قرآن، یہ چھاپ کر مفت نسخے تقسیم کیے کہ دیکھو اس میں جہاد کا کتنا بڑا زبردست تصور ہے۔ مسلمانوں کی جو ہے مذہبی کتاب، اس کے اندر یہ تصورات ہیں۔ کیوں؟ اپنا مقصد نکالنا تھا، ان کو تیار کرنا تھا، ان کو جو ہے روس کے خلاف جو ہے وہ ایک دیوار بنانا تھا، اور ان کو اسلحہ بھی دیا گیا، سٹنگر میزائل بھی دیے گئے، سب کچھ دیا گیا، اور بالآخر جو امریکہ نے سوچا اور اس کے لیے جو عمل کیا، نتیجہ یہ کہ روس پسپا ہوا، بلکہ اس کے اپنے ملک کے USSR کے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مجاہدین کی حکومت بنی، لیکن افسوسناک بات یہ کہ وہ 7 جماعتیں تھیں، کوئی ایک کسی امیر پر متفق نہیں ہوئے، لہٰذا انتشار جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے بڑھ گیا۔ امریکہ جو ہے اپنی جو ہے وہ اپنا کام مقصد پورا کر کے اس کو بھول بھال کر کے واپس چلا گیا، جس کے نتیجے میں پھر بار آپ جانتے ہیں کہ طالبان ایک قوت اٹھی ہے، عوام نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے شریعت نافذ کی، امن قائم کیا، پوسٹ کی کاشت کو ختم کیا، ایک مثالی ایک نظام، اگرچہ وہ ملک سارا ٹوٹ پھوٹ چکا تھا لیکن بہرحال اپنے طور پر انہوں نے ایک نظام قائم کیا۔ لیکن یہ کہ پھر جب امریکہ نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ اس ملک کی جو معدنیات تک ہمیں رسائی دو، جس کا انہوں نے انکار کر دیا، جس سے امریکہ بفر گیا کہ یہ تو جناب ہماری عشیر بات سے آپ آئے ہیں، وہ آپ ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں 9/11 ہوا، 9/11 کے نتیجے میں سارا ملبہ طالبان اور ان پر ڈال دیا گیا، اور سارا معاملہ ریورس ہو گیا کہ جو مجاہدین تھے کل کے وہ آج جو ہے وہ دہشت گرد بن گئے، وار اگینسٹ ٹیررزم شروع ہو گئی، وہ گلوریس قرآن، وہ سارے نسخے سارے ختم ہو گئے، ریورس گیئر جو لگ گیا، ہر چیز کو یو ٹرن بنا دیا گیا، اور نتیجہ یہ کہ طالبان اپنے علاقوں کو چھوڑ کر، جیسے ان کی تاریخ ہے، وہ یعنی پہاڑوں میں چلے گئے اور ایک عسکری جنگ کا آغاز ہو گیا۔ امریکہ نے جب وہاں پر اپنی فورسز لینڈ کی تو کہا کہ ان کو سب سے زیادہ کمک جو ہے یہ پاکستان کے جو فاٹا سے جو ہے کمک مل رہی ہے، فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس حوالے سے ذرا تاریخ کا ذرا جائزہ لیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ہماری گفتگو انشاءاللہ آخر میں قرآن مجید کے حوالے سے دعوت بھی پیش کریں گے، لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ جو فاٹا ہے جس کے بارے میں امریکہ نے کہا کہ یہ ایریا یہاں سے ان کو کمک مل رہی ہے، یہ کیا چیز ہے فاٹا؟ فاٹا مخفف ہے فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا، 7 اس کے اندر ایجنسیز ہیں چھوٹی چھوٹی، جیسے آپ جانتے ہیں UAE ہے، وہ بھی 7 چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، دبئی ہے، ابوظہبی ہے، اور جو ہے اور چھوٹے چھوٹے نام ہیں، وہ مل کر ایک جو ہے حکومت یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے نام سے حکومت ہے۔ تو یہ ایریا کہلاتا ہے فاٹا، اور اس میں تقریباً آبادی 40 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے، اور اس میں 7 ایجنسیز ہیں، باجوڑ، مہمند، خیبر، اورکزائی، کرم، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان۔ یہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، ہے سارا پہاڑی علاقہ۔ 12 ان 7 ایجنسیز کو، علاقوں کو مل کر یہ فاٹا کہلاتی ہیں۔ اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ نہ کوئی صنعت ہے، نہ کوئی بینک ہے، اور اسکول ہوں یا ہسپتال ہوں بہت ہی قلیل تعداد میں، یعنی جو بیسک ان کی ضروریات ہیں اس سے یہ عوام بالکل اور جو ہے وہ بہت تہی دست ہے۔ بچے ان کے بھوک سے بلکتے ہیں، اوپر سے ڈرون حملے ہوتے ہیں، تو یہی کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، نہ ہمیں کوئی سہولت ہے، بچے ہمارے بھوک سے بلکتے ہیں اور اوپر سے جو ہے ڈرون حملے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ نفرت کی آگ ان کے اندر وہ جنم لیتی ہے اور صحیح لیتی ہے۔ بہرحال میں اس علاقے کی ذرا تاریخ، افغانستان ہو یا اس کے ساتھ ملک کا فاٹا کا علاقہ، اس کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سن 960 عیسوی میں سب سے پہلے یہاں پر محمود غزنوی آئے، وہ اسی علاقے سے افغانستان سے آئے، اور اسلام کی شمع روشن ہوئی اور اس علاقے سے گزر کر، لیکن انہوں نے لاہور کی تک جو ہے اسلام کا جھنڈا لہرایا، لیکن کوئی مرکزی حکومت نہیں بنائی، لوٹ پھاٹ کر جو ہے وہ واپس چلے گئے، اور آخری جو ہے انہوں نے مارکا کیا وہ سومناتھ کا جو ٹیمپل ہے، وہ ہندوؤں کے جس کا سونے کے ساتھ بھرے ہوئے بت تھے، ان کو توڑ کر سارا سونا واپس لے گیا۔ اور جیسے اقبال نے کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ، کیا ہمارے پاس کوئی ایک غزنوی بھی نہیں آ سکتا
کہ جو آ کر ہمیں جان چھڑائے، اور یہ بڑے بڑے جو سومناتھ کے بڑے بڑے بت ہیں یہاں پہ، جو اربوں اور کھربوں ڈالر کے جو مالک بن چکے ہیں، اور جو ہے یہ اس نظام جو ہے باطل نظام ہے، کیا کوئی ایک غزنوی نہیں کار گئے حیات میں؟ بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ۔ بہرحال 960 عیسوی میں سب سے پہلے اسلام یہاں پر وارد ہوا، لیکن یہ ایک بس یوں سمجھیے کہ بہت تھوڑا عرصہ تھا، پھر بہت عرصے تک خاموشی رہ گئی، پھر وہ کفر و شرک کا نظام۔ لیکن پھر اسلام آیا سن 1206 میں۔ اب کی اسلام آیا تو پورے اپنی سج دھج کے ساتھ آیا، شہاب الدین غوری اور محمد غوری کے نام سے، وہ میزائل جو ہمارے ہاں جو مشہور ہے غوری میزائل، یہ انہی کے نام سے ہے، وہ آئے اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا دہلی تک کا جو ہے گاڑ دیا، اور اس وقت سے اسلام یہاں پر غالب آیا ہندوستان میں، یعنی اسلام غالب آیا، اور کچھ کئی حکومتیں پھر مسلمانوں کی حکومتیں بنی۔ یہ 12ویں صدی کا واقعہ ہے۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں دو ایسی شخصیات آئیں اسی علاقے سے، جنہوں نے اس علاقے کو لوٹ کر جو ہے وہ چلے گئے، قتل و غارت کا بازار گرم کیا، چنگیز اور تیمور۔ یہ 13ویں اور 14ویں صدی۔ اس کے بعد پھر آئے 15ویں صدی میں بابر۔ اب یہ مغلیہ دور کی جو ابتدا رکھنے والا ظہیر الدین بابر، اس نے اس علاقے میں سے گزرا، اس علاقے کے قبیلے یوسف زئی کی عورت سے شادی کی، انہوں نے اس کو جو ہے بہت ہی یعنی اپنے بندے دیے، اور پانی پت کی جنگ میں جو ہے بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی، اور بالآخر پھر مغلیہ دور شروع ہوا۔ تو یہ بھی اسی علاقے میں سے گزر کر آئے، اور ان لوگوں کے ساتھ بابر نے جو ہے وہ قبیلے کی عورت سے شادی کی، اور انہوں نے بابر کو سپورٹ کیا۔ لیکن ان کی تاریخ یہ ہے، انہوں نے کبھی بھی اپنے علاقے پر حکمرانی کا حق کسی کو نہیں دیا۔ یہ ہے ان کی ایک روایت ہے، پوری 1000 سالہ تاریخ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ کبھی حکمرانی کا حق نہیں دیا۔ اور دوسرا یہ، اور نہ ہی کسی بادشاہ کو ٹیکس دینے کے لیے کہا، بلکہ تاوان ان سے لیا کہ ہمارے علاقے میں سے گزر رہے ہو، ہمیں تاوان دو۔ نادر شاہ 1739 میں گزرا ہندوستان سے، ایران کا بادشاہ تھا، ہندوستان میں آیا، واپس جب گیا اس علاقے میں سے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں تاوان دو، اس کے بعد ہم گزرنے دیں۔ یہ ان کی ایک روایت ہے، وہ تاوان دی گئی۔ احمد شاہ عبد آیا لیکن اس علاقے کو کیپچر نہ کر سکا، اور 40 برس تک جو ہے رنجیت سنگھ کی حکومت پنجاب میں رہ گئی، لیکن وہ بھی جو ہے اس علاقے کو اپنے زیر نگین نہ لا سکے۔ اسی طرح کا معاملہ 19ویں صدی میں انگریز جب یہاں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ روسی یلغار نہ آ جائے، لہذا روسی وہ کمیونزم کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ اس علاقے میں سے نہیں گئے، بلکہ نیچے سے بلوچستان کے علاقے میں سے انگریز گزر کر کندھار گیا، کابل میں گیا، تاکہ روسی یلغار کو روکا جائے۔ اور لیکن واپسی پر بس ان کی یوں سمجھیے ان سے غلطی ہو گئی کہ وہ واپسی پر انہوں نے کہا کہ شارٹ کٹ کیوں نہ لیا جائے، اور وہ اس پٹی میں سے گزرے، 12,000 کے لشکر کو قبائلیوں نے قتل کر دیا۔ یہ اور آکلینڈ ان کا جو ہے وہ ان کا سربراہ تھا، آکلینڈ، مسٹر آکلینڈ۔ تو بہرحال یہ ان کی تاریخ ہے۔ پھر انگریز نے پھر 1897 میں پھر ایک کوشش کی کہ اندر جا کر کوئی چیک پوسٹ قائم ہو جائے، لیکن وہ قائم نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کی تاریخ ہے کہ ہم کسی کو یہاں پر حکمرانی کا حق نہیں دیں گے۔ اور وہ تاریخی واقعہ آپ یاد کریں کہ جب روس یہاں پر آیا تو مارگریٹ تھیچر تشریف لائیں، انگلستان کی وزیر اعظم تھی، اور ان کو جو ہے پشاور تک جو ہے لے جایا گیا، اور اس وقت روس جو ہے پوری اپنی عروج پر تھا، لیکن مارگریٹ تھیچر نے یہ بیان دیا، اس کا تاریخی بیان ریکارڈ پر ہے، "We learnt our lesson and soon the Russians will also learn their lesson"، یعنی ہم نے تو اپنا سبق سیکھا ان سے کہ ان کے اندر انفلٹریٹ کر کر اور اس طریقے سے اس علاقے کو زیر نگی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ روسی بھی سیکھ جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، آج تو بڑی بڑی تنتنے کی حالت میں ہے، لیکن عنقریب اپنا سبق سیکھ جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ 1947 میں آزادی کشمیر میں انہوں نے سب سے زیادہ حصہ لیا، اور آج جس علاقے کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں در حقیقت انہی کے مرہون منت ہے۔ یہی لوگ ہیں جو وہاں سے نکلے اور اندر گئے، اور پھر جب روس آیا اور جو ہے اس میں جو ہے انہوں نے 35 لاکھ افغانیوں کو پاکستان کے علاقے میں گزرنے کا، مہاجرین جو تھے ان کو موقع دیا، ان کی خدمت بھی اپنے طور پر کی۔ تو بہرحال یہ اپنے ان کی ایک تاریخ ہے، اور اس وقت بھی ہمارے اسی فاٹا کے علاقے میں جو بھی ایک کاروائی ہو رہی، فوجی کاروائی ہو رہی ہے، تو یہ
بہرحال جان لیجئے کہ 1000 سالہ تاریخ کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اس علاقے افغانستان اور